ادھر سکھر میں بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ سکھر کی 42 یونین کونسلز اور 32 یونین کمیٹیوں کی 433 نشستوں کے لیے 1731 امیدوار میدان میں ہیں۔ سکھر کی صورتحال ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے جمیل مغل۔ 26 جون کو ہونے والے سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں سکھر میں بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور سکھر میں گہما گہمی جو ہے اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، JUI یا دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کے لیے جو ہے پرجوش ہیں، پرعزم ہیں کہ ہماری پارٹی جیتے گی، لیکن تجزیہ کار جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بار بھی جو ہے وہ بھرپور کامیابی حاصل کر لے گی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس دفعہ ہم جو ہے کلین سویپ کریں گے۔ لیکن صورتحال جو ہے جب الیکشن کے نتائج حاصل ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اس میں جو ہے جیت حاصل کرتی ہے۔ تو سکھر کی 42 یونین کونسلیں ہیں، ان میں 3 ٹاؤن کمیٹی ہیں، 2 میونسپل کمیٹیاں ہیں۔ سکھر کی 32 یونین کمیٹی میں سے 3 ٹاؤن کمیٹیاں ہیں۔ ان کے لیے جو ہے 423 نشستوں کے لیے 1731 امیدوار جو ہیں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں 34 امیدوار جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ان میں جو ہے سابق میئر ارسلان اسلام شیخ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں عوامی نمائندوں کے پاس بھی اور عوام کے پاس بھی، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ عوامی نمائندوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ عوام کو کیا دیں گے اس الیکشن جیتنے کے بعد اور کیا کیا ان کے دعوے ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں سابق میئر بیرسٹر ارسلان شیخ صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں، یہ بھی امیدوار ہیں اور بلا مقابلہ جو ہے منتخب ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اگلے جو 4 سال کے لیے اگر میئر بنتے ہیں تو عوام کے لیے کیا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ سکھر میں بنیادی مسائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو واٹر سپلائی ہے، ویسٹ واٹر ہے اور جو بیسک مینڈیٹری سروسز ہیں، میونسپل سروسز ہیں، ایک تو اس کو انشور کریں گے کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے مہیا ہو۔ سیکنڈلی ہمارا پلان یہی ہے کہ سکھر کے لیے ایک لانگ ٹرم 30 ایئرس کا ایٹ لیسٹ ماسٹر پلان لے کے آئیں تاکہ چیزیں سسٹمیٹکلی چلیں، اور اس ماسٹر پلان کے اندر ایک اسٹریٹجی اس طرح سے اڈاپٹ کی جائے کہ جس میں سوشو اور ایکو بوتھ فیکٹرز کو انکارپوریٹ کیا جائے کہ کہاں ہم نے اس کو سٹی آف ٹورزم کس طریقے سے بنانا ہے، ہم نے اس کی اکنامک ایکٹیویٹی کس طرح سے جنریٹ کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہو کہ جس کا را مٹیریل بھی یہاں پہ ہو، اس کی ہیومن اسکل ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ ہو، اس سے ریلیٹڈ یونیورسٹی بھی یہاں پہ، یعنی فرام ویری اسٹارٹ ٹو دا لاسٹ فنش پروڈکٹ وہ سکھر کے اندر ہو، تاکہ جو خاص کر نوجوان ہیں اور جو روزگار کا سلسلہ ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر گروتھ آئے۔ پھر یہاں پہ ایک بچہ جیل ہے جو ایک بڑی ہیوج پراپرٹی ہے، یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ آفیسز بنے، ٹریڈ سینٹرز بنے، شاپنگ سینٹرز بنے۔ تو ان چیزوں پہ ہمارا فوکس ہوگا کہ ایک سائڈ پہ میونسپل مینڈیٹری سروسز کو امپروو کریں، سیکنڈلی پروونشل فیڈرل گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کر کے یہ جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں اور جو انٹرنیشنل بینکس ہیں ان کے تھرو یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ یہاں پہ سکھر کے اندر ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جنرل سیکرٹری مبین جوتوئی صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں اور یہ کس طرح جو ہے یہ مینج کریں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پہلے جو انتخابات اس میں کلین سویپ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے، مگر لوگوں کی تعداد آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کے اپوزیشن کے خلاف، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ انتظامیہ کی طاقت پہ جیتے ہیں، پیسے کی طاقت پہ جیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھر میں جس طرح سے انہوں نے ڈے 1 سے اسٹارٹنگ کی، ہمارے فارم ریجیکٹ کروائے، ہمارے کینڈیڈیٹوں کو ہراساں کیا، ایک ہمارے کونسلر کے گھروں پہ 10 موبائلیں بھیجی گئی، ان کو ہراساں کرتے گئے، مگر پھر بھی ہمارے امیدواروں کے حوصلے بلند تھے اور ماشاءاللہ تقریباً 26 سے 27 ایشیوں میں ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھرپور ہم مقابلہ کریں گے۔ چلتے ہیں عوام کے پاس اور دیگر سیاستدانوں کے پاس، ان سے ان کا وقت لیتے ہیں۔ میں اس وقت سکھر کی سب سے بڑی آبادی والے علاقے نیو پنڈ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، پینے کا پانی میسر نہیں ہے، ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈ جو ہیں، رستے جو ہیں خراب ہیں۔ تو آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں۔
यहाँ के जो सबसे जो बुनियादी हमारे मसाइल है वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ आप देखें कि एक तो ये रोडों की आप हालत देखें, ये जो रोड जा रहा है ये मेन शाहराह है और ये नए पिंड से लाखों की आबादी है, ये माइक्रो से जाकर कुरैशी रोड तक जाकर मिलता है। आप देखें 15 साल हो गए हैं ये रोड नहीं बना और ये जो जब भी आते हैं वादा करते हैं, वादा करके कि हम ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब रोड बनाएंगे, हम पानी देंगे, लेकिन वो सो जाते हैं। खैर शहर का एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है जो तकरीबन मुख्तलिफ यूसियों का ये मुश्तरका रोड है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि इस रोड का टेंडर भी हो चुका है अमानुल्लाह चौक से कुरैशी रोड चौक तक और जो है ये रोड डिस्ट्रिक्ट रोड की तरफ से ये टेंडर हुआ है और उसको पेमेंट भी हो गई है, ठेकेदार को अदायगी भी हो चुकी है। और जबकि हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, साबिक नुमाइंदे हैं, हमारे जो यूसी साबिक चेयरमैन थे वो भी इन रोडों से गुजरे, लेकिन उन्होंने आज तक इस अहम मसले पर तवज्जो नहीं हो गए रोड बनते तकरीबन जी इसमें समझ रहा इसको 10 से 12 साल का अरसा हो गया है कि ये रोड का टेंडर हुआ है। शायद कोई वोट लेके हमसे वोट लेके जीते और यहाँ पे हमारे मसाइल हल करे। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सखर में एमक्यूएम भी भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मेरे साथ जोनल चीफ सखर नईम अहमद मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इनकी क्या तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियां जो है बड़े बड़े दावे कर रही हैं। 15 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी, यानी कि लोकल सतह से लेकर सीएम तक। तो आप सिर्फ जो है सखर के अवाम को अपने 15 साल की कारकर्दगी पे 2 लाइनें सिर्फ जो है वो बता दें कि सखर में जो है हमने ये किया है, आप जो है हमने सखर के लिए ये किया है। सिवाय इन टफ टाइल और नालियों के, वो भी नाकिस सूरत अपने ठेकेदारों को मराद देने के लिए आपने ये काम कराया, वरना सखर के अंदर ट्रमा सेंटर नहीं है, सखर के अंदर आईसीयू नहीं है। इस दफा जो है एमक्यूएम भरपूर तरीके से जो है बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और जीत कर दिखाएगी और काम करके दिखाएगी, अवाम के जितने मसाइल हैं उनको हल करेगी। आइए चलते हैं दीगर लोगों की जानिब, सियासतदानों की तरफ, उनसे उनके मौके मालूम करते हैं। स्ट्रीट लाइट तो लग जाती है पर उसके कनेक्शन नहीं होते और वो भी उनको इलेक्शन के जमाने में याद आती है। एक दिन के लिए पूरा साल ये सोते रहते हैं, जब इलेक्शन आती है 5 साल के बाद तो ये रोडों पे निकलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मेन सक्कर जो दरिया सिंध के हक में दरिया सिंध बह रहा है, आज तक वही गंदा पानी जो असेंबली के अंदर में चीख के 5 साल चीखता रहा, चौथा 4 साल इस हुकूमत को हुआ है, आज तक कोई किस्म की अपग्रेडिंग नहीं हुई पानी के हवाले से। मैं कह रहा हूँ खुदारा बेर शायद वो दोबारा वही आ जाए, वही चेहरे आ जाए, पर ये सक्कर का शहर कभी भी साफ सुथरा इन नुमाइंदों से नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में जो लोग आते हैं वो क्या शहरियों की खिदमत करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी।